میرا آبویسلی جو ایک دوستی تھی یا میرا خیال ہے کہ میرا جو ہے نا وہ اس طرح کی دوستی نہیں تھی، میرا ایک یعنی رسپیکٹ کا زیادہ تھا. اور یعنی میرا ریلیشن شپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا والدہ کے ساتھ وہ نہیں رہا جو میرے بچوں کا میرے ساتھ ہے. آج ہم زیادہ فرینڈلی ہیں، پہلے نہیں تھے ایسے. لیکن یہ ہے کہ مجھے تو بہت ماریں پڑی ہیں، جھاڑ تو مجھے ابھی بھی پڑتی ہے، جھاڑ تو مجھے ابھی بھی پڑی ہوئی ہے. اور تھوڑے دن پہلے ابھی کس کی پڑی ہوئی ہے؟ والدہ کی. اپنا تھوڑے دن پہلے ہی اپنا کسی بات پہ پڑی تھی، اور وہ اس پہ پڑی تھی کہ میں نے یعنی ان کانٹیکٹ نہیں تھا کچھ دنوں سے. تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہاں پہ بیٹھ کے ہم جتنی آپ چاہیں اچھی اچھی باتیں کر لیں گے، جتنی چاہیں آپ سپرفیشل باتیں کر لیں گے. فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ ہمارے یہاں ہم سچ بولنے سے کتراتے ہیں، لیکن ہماری مائیں اوور آل اتنی پوزیسو ہو جاتی ہیں اور ایموشنلی اتنا بلیک میل کرتی ہیں اپنی اولادوں کو، اور بچپن سے کہہ رہی ہوتی میرا پتر تو ڈاکٹر بنے گا، میرا پتر تو انجینئر بنے گا، میرا پتر سی ایس پی افسر بنے گا، میرا پتر انال شادی کرے گا. نہیں اپنا وہ اس لیے کہ اس کو پتا وہاں پہ کمائی زیادہ ہے، وہاں پہ کمائی زیادہ ہے. آپ بچپن سے اگر کوئی لڑکا کہتا ہے فرض کرے میں نے سنگر بننا یا ہائی کم رہ گیا ساڑھے واسطے. آئی مین لیٹس فیس اٹ کہ ہمیں وہ دوسری سائڈ بھی لقمان.com ماؤں کے لیے نہیں کہنا چاہیے. نہیں میں تو جنرلی ایک بات کہہ رہا ہوں اپنا. وہ آپ بھی ابھی مجھے بریک میں پتا چل گیا تھا جو تانے آپ دیتی ہیں اپنی بیٹی کو، وہ بھی پتا چل گیا تھا. میں اپنے پروگرام میں کھول دوں گا اگر یہاں پہ اس نے نہ کھولا تو. بالکل اس وقت میں ہوسٹ روم میں مجھ سے کوئی بات نہیں. لیکن میں یہی بات کر رہی تھی، ایسا نہیں کہ مائیں ہمیشہ صحیح ہوتی ہیں، وہ بھی واقعی بہت ایموشنلی بلیک میل کرتی ہیں کبھی کبھار نا. جب ہم نہیں ہوں گے نا پھر پتہ چلے گا، پھر قدر ہوگی جب ہم نہیں ہوں گے. ان کو بھی پورا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. بات پتہ ہے کیا بات یہ نہیں ہے. آپ کی امی کی پسند کی شادی ہے کہ اپنی پسند کی شادی ہے؟ میری اپنی امی کی ہے، میری تو ارینج میرج ہے ٹوٹلی. اچھا امی کی پسند تھی؟ یعنی میرا خیال اب یہ تو نہیں، میں ٹوٹلی ان پہ تو نہیں ڈال سکتا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ارینج میرج تھی ٹوٹلی. اچھا ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ساس بھی ماں ہوتی ہے اور ہمیں سکھایا جاتا ہے، لیکن میں نے کہیں ایسا نہیں دیکھا. کہیں بھی نہیں ہوتی ساس ماں. یہ بالکل ڈرامے ہیں، یہ صرف ڈراموں میں ہوتی ہیں یا مینا بازار میں ہوتی ہوگی، یہ اصلی زندگی میں نہیں ہوتی. یا فلموں میں ہوتی ہوں گی. فلموں میں تو پتہ نہیں کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی. آپ نے بھی فلم بنائی تھی، کوشش کی تھی چھوٹی سی؟ جی میں ابھی ایک اور بنا رہا ہوں. ایک اور کون سی؟ ہیرا؟ کوئی چھوٹی سی کوشش نہیں تھی، میری بہت بڑی کوشش تھی. آپ تو پھر کامیاب ہوئی وہ کوشش؟ نہیں کامیاب ہونا نہ ہونا اس سے کوشش تو چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، نہیں ہو جاتی. ہاں میں اس میں کوئی ہیوملٹی نہیں ہے کہ وہ بڑی چیز تھی اور بڑی فلم تھی. میں اتنا کو ہمبل آدمی نہیں ہوں اور نہ مجھے کو ہونے کا شوق ہے. اب کون سی فلم بنا رہے ہیں؟ میں ایک اور بنا رہا ہوں جس میں آپ لوگوں کو ساروں کو اور ماؤں کو ہی دکھاؤں گا میں، کیونکہ وہی بک رہی ہیں چیزیں. اب کیا کریں، دیکھیں نا مدرس ڈے، ہم کتنے ہم سیلفش ہو گئے. مدرس ڈے بنا رہے ہیں، یعنی 365 دن کو چھوڑ کے ہم ایک دن دے دیا ماں کو، بس یہ مجھے داد دینی چاہیے پھر آپ کو. میں نے کہا ہم کیوں دنوں میں قید کریں اپنی ماؤں کو، ان کہ بھئی مدرس ڈے ہوگا تو ہم وش کریں گے. آج میں سارا 365 میں سے ایک دن عورتوں کا، پتہ نہیں باقی 364 دن آدمی کس کا سوچتا ہے. میں تو عورتوں کا ہی سوچتا ہوں اس میں، تو مجھے تو نہیں پتا. تو اچھا کوئی اور سوچتا ہوگا سانپ کا، گڈھے کا، کسی کا. میں تو صرف عورتوں کو دیکھتا ہوں. اچھا یہ بتائیں کس عورت کا انٹرویو کرنے میں آپ کو بہت مزہ آیا ہو؟ نہیں مجھے اب جھوٹ بولنا پڑے گا، جو میرے ساتھ بیٹھے انہیں کی تعریفیں کرنی پڑیں گی. نہیں مجھے بتائیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. بات یہ ہے کہ جہاں کسی عورت کا انٹرویو کرنے میں مزہ آتا ہے نا، وہاں وہ مشکل بھی ہوتا ہے، اسپیشلی اگر وہ سچ بول رہی ہو. کیونکہ جب عورت سچ بولنے پہ آتی ہے نا تو پھر اس کو بڑا روکنا پڑتا ہے، پھر وہاں پہ ہم سارے بھی پس پش چلے جاتے ہیں. بٹ نو، ہیونگ سیڈ دیٹ، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عورت نہیں، مرد نہیں، ایک بہت امپورٹنٹ انٹرویو جو میں نے اپنی زندگی کا کیا تھا وہ میں نے الماس بابی کا کیا تھا. اور میرے لیے وہ بہت اہم انٹرویو تھا اور میں نے اس کو بڑی سیریسلی کیا تھا. اور میں گیا کسی اور مقصد سے تھا، اور جب وہ میں انٹرویو کر رہا تھا تو میں صرف اللہ کا شکر ادا کر سکتا تھا. اور میرا خیال ہے کہ ہر ایک انٹرویو سے انسان کچھ نہ کچھ سیکھتا بھی ہے، کچھ اخذ بھی کرتا ہے اور افیکٹ بھی ہوتا ہے. تو یس آئی واز افیکٹڈ بائی دیٹ انٹرویو، کیونکہ مجھے لائف کو ایک ڈفرینٹ فارم میں دیکھنے کا تجربہ بھی ہوا اور میں نے سیکھا بھی. مطلب بہت بڑی بات. میں واقعی آپ سے سیریسلی سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ مبشر لقمان کے لیے کون سا انٹرویو مشکل ہوگا. مطلب آپ اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ
اچھا یہ بات ٹھک 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 یہ بات تو مجھے آپ آ رہے تھے تو میں سیریسلی ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا بات کریں گے, مجھے کیا بولیں گے, لیکن میں ہوسٹ ہوں تو میں تھوڑا سا فکر نہ کریں, آپ کی والدہ بیٹھی ہیں, وہ بہت کچھ بول دیں گی. اچھا آپ مجھے بتائیں, چلے والدہ پہ بات آئی, آپ کو مجھ سے کوئی شکایت ہے؟ سچ سچ بتائیں. ابھی بتائیں گی, وہ ٹی وی پہ بیٹھی ہیں. نہیں بتائیں گی, سچ بولنا بڑی ہے. مشکل بات ہے. میں کوئی اللہ معافی دے کوئی فرشتہ تھوڑی نہ ہوں کہ میں غلطیاں نہیں کرتی ہوں گی, بہت ہرٹ کرتی ہوں گی میں. وہ پتہ کیا کہیں گی, میں بھی بتا دیتا ہوں, وہ سوتی رہتی ہے, ہر وقت سوتی رہتی ہے, زیادہ اپنا جو فون پہ رہتی ہے, ٹائم نہیں دیتی گھر میں, وہ اس ٹائپ کی باتیں کریں گی, وہ اصلی باتیں نہیں کریں گی. لیکن میں صرف کام کر رہی ہوں, ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ, یہ نہیں کہ کہیں مجھ سے کیا شکایت ہے, چلے بتائیں. میں وہ اپنی برائی اندر سے نکال. اچھا چلے, یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے, آپ ان سے پوچھیں آپ کے ابو سے کیا شکایت ہے ان کو, وہ بتائیں گی فوراً. نہیں پورا شو ہی ختم ہو جائے گا پھر تو برائیوں میں, ہے نا. تعریف اگر پوچھنی ہو تو پوچھ لے, تو ایک آدھ ہوگی شاید. نہیں لیکن وہ بہت اچھی, وہ بریک میں پوچھ لیں گے. ہاں بریک میں پوچھیں گے, برائیاں میں آن ایئر نہیں پوچھوں گی. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیا شرارتیں کی بچپن میں, آپ کو کبھی مار پڑی کوئی شرارت پہ یا کیا؟ آپ درختوں پہ چڑھی؟ ہاں درخت سے گری بھی ہوں, گری بھی ہے درخت سے؟ چھوٹی تھی تو درخت سے گری. اس وقت تو درخت ہی نہیں ہوتے تھے جب آپ نہیں بچپن میں نہیں, ہوں ککڑی گی. گراؤنڈ میں جہاں بے نظیر کی شادی ہوئی تھی نا, اچھا جہاں بے نظیر کی شادی ہوئی تھی وہ بہت اچھا گارڈن تھا, تو وہ ہم چھوٹے تھے تو ہم وہاں جاتے تھے, جھولے بھی تھے. اب تو پتہ نہیں کیا بن گیا ہے ادھر, کچھ سمجھ نہیں, اسٹیڈیم. آپ ابھی بھی جاتی ہیں وہاں پہ؟ نہیں, میرا گھر کا راستہ ہی یہی ہے, مارکیٹ بھی وہی ہے. جہاں بے نظیر نے شادی کی تھی نا, ککڑی گراؤنڈ, یہ میرے محلے میں, تو مطلب مارکیٹ بھی وہی ہے, تو مطلب وہاں ہم لوگ جھولے کھانے جاتے تھے نا, تو وہ باغ تھا. اب پتہ نہیں کیا بنا دیا. اچھا مجھے نا آپ سے ان سے ضرور سوال کرنا ہے کہ آپ کی ساسو ماں کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا رہا ہے کیا؟ لیکن ہمارے ساتھ عمر ہیں کال پہ. ہلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام سنم, آپ کی کیا حال ہے؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ کیسے ہو عمر؟ شکر اللہ کا, آپ ویسے بہت اچھی ہیں. اچھا پکی بات. جی تھینک یو. آپ شو کی زینت ہیں. ہائے نہیں, اس شو کی زینت یہ لوگ ہیں اور اس شو کی زینت آپ کی کالز ہیں. نہیں ہمیں تو مثلا کہتے ہیں نا منہ ماتھے لگنا بندہ, آپ منہ ماتھے لگتی ہیں. اچھا میں آپ لوگوں سے اس چیز مطلب پوچھوں گی, منہ ماتھے لگنا مجھے نہیں آتا, لیکن آپ کس سے سوال کرنا چاہیں گے یہاں سے؟ جی آپ کن سے سوال کرنا چاہیں گے؟ میں آپ کا صبح فرسٹ ٹائم ہی دیکھا آپ کا پروگرام اور مجھے اچھا لگا. لیکن میرے ساتھ ہیں مبشر لقمان صاحب اور سارے لوگ میرے ساتھ ہیں, کسی سے کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ بس یہی کہنا چاہوں گا, مبشر لقمان صاحب بہت اچھے تجزیہ نگار ہیں. ہاں بہت چلیں, بہت شکریہ. عمر میں آپ سے آپ کی امی کا پوچھتی لیکن کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے نا. چلیں آپ مجھے بتائیں. ایکچولی وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ اس شو کی ثنا ہیں. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ثنا کہنا چاہ رہے تھے نا اس شو کی. ثنا, اچھا. اب میرے کان میں یہ لوگ بول رہے ہیں تو میرا پورا دھیان اس وقت یہ ہے. ہمارے پاس کون ہے؟ امرین. ہلو جی, السلام علیکم امرین. ہیلو جی وعلیکم السلام امرین, کیا حال ہے آپ کے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. سنم آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ اسلام آباد سے. اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں, اور آپ کا بہت اچھا ہے, اور آپ ماشاءاللہ کل بھی بہت پیاری لگ رہی تھی اور آج بھی بہت پیاری. تھینک یو, بہت شکریہ. اچھا ماں کے حوالے سے آپ ہم سے کیا بات کرنا چاہیں گی؟ ماں کے حوالے سے تو یہی بات کروں گی کیونکہ میری والدہ کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے. والدین جو ہیں خاص کر کے ماں, وہ ماں جو ہوتی ہے وہ مطلب ساری دنیا سے جو ہے نا آپ کی بہترین دوست ہے. بالکل بالکل. آپ ہر دکھ اس سے آرام سے شیئر کر سکتے ہیں, اور وہ آپ کی تکلیف ہوتی بھی ہے اگر آپ ان سے چھپانا بھی چاہیں تو وہ آپ کی آنکھوں میں سے پڑھ لیتی ہے. بالکل. اور میں ادھر مبشر لقمان صاحب اور خوش بخش شہزاد صاحب آئی ہوئی ہیں, ان کو بہت بہت سلام کہوں گی, اور وہ دونوں میرے بہت فیوریٹ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح خوش اور آباد رکھے. آمین آمین. تھینک یو سو مچ. اور آپ بالکل بھی صاحبہ سے میں بات کرنا چاہوں گی. ہاں وہی میں کہنا چاہ رہی تھی, یہ آپ کی ماں ہے نا, آپ کیوں اداس ہوتی ہیں؟ بالکل بالکل, کیوں نہیں, وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں, اور جب کسی شو میں آتی ہے میں خاص کر اور کسی وجہ سے دیکھوں نہ دیکھوں ان کی وجہ سے ضرور دیکھتی ہوں. اور ادھر آپ کی امی بھی بیٹھی ہوئی ہیں, میں ان کو بھی بہت شکریہ اور مبارکباد دوں گی کہ اتنی اچھی انہوں نے بیٹی اس چینل کو دی ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ امرین, تھینکس فار کالنگ. خدا حافظ. کتنے سویٹ ہے نا یہ لوگ, کتنا مزہ آتا ہے ان سے بات کر کے نا, ایک دم سے انرجی آ جاتا ہے, اچھا لگتا ہے. آپ نا نظم آپ کے پاس ہے کوئی؟ اچھا مسز تابش ہمارے ساتھ ہے, اس کے بعد آپ مجھے ماں پہ نظم سنائیے گا کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سنم, خوش آمدید. تھینک یو, بہت شکریہ. کیسی ہیں آپ؟ کل کا شو بھی میں نے پرسوں والا بھی دیکھا, کل والا بھی دیکھا, میں نے بہت کوشش کی آؤں لیکن نہیں آ سکی. او کیوں نہیں آ سکی؟
बस ऐसे ही सुबह आई एम सॉरी ना, कॉल्स भी नहीं थी ना, इसलिए आप मुझे कॉल करती, मैं आपको एड्रेस बताती, आप आ जाती। की थी नहीं, मैंने कॉल की थी, एड्रेस ले लिया था। हमने नहीं कॉल्स ली, मैंने भी इंतजार करवाया आप लोगों को, थोड़ा सा सब्र करें, इंतजार करें। सही। उसके बाद मिसेस ताबिश, आप अम्मी के हवाले से, अपनी मदर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मेरी मदर तो अल्लाह मियाँ उनको जन्नत में जगह दे, आमीन। जब बहुत हो गई, लेकिन मैं उनके लिए एक शेर सुनाऊंगी आपको। हाँ प्लीज। तुम्हारी बात लंबी है, दलाइल की कहानी है, हमारी बात इतनी है, हमारी आरज़ू तुम हो। वाह, ठीक है, बहुत तो ये जो है मैं, हमारी बात इतनी है, हमारी आरज़ू तुम हो। बहुत खूबसूरत, थैंक यू सो मच मिसेस ताबिश, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, थैंक यू। खुदाफिज, हमेशा दुआ में याद रखिएगा, और आप मुझे माँ पे नज़म सुनाएं। बस जी ये नज़्म है, एक तबा आजमाई है छोटी सी। मेरी मोहसिन, मेरी उस्ताद, मेरी प्यारी माँ, तेरे कदमों में नज़र आते हैं जन्नत के निशान, तेरे माथे पे तक़द्दुस के दिए जलते हैं, तेरी आँखों में मोहब्बत के कमल खिलते हैं। ये एक तवील नज़्म है, इसको मैं ज़रा कट डाउन करके सुनाती हूँ। तेरे होठों पे हमा वक्त दुआ होती है, तेरी आवाज़ में आवाज़ खुदा होती है, गदिश दहर का हर जुल्म कुचल सकती है, तू दुआओं से मशीयत को बदल सकती है। लौह तकदीर को नालों से मिटा आती है, तू मुझे मौत के पंजे से छुड़ा लाती है, तू मुझे देख नहीं सकती है गिरियाँ पुरनम, तू सरापाए मोहब्बत है मोहब्बत की कसम, पैकरे आहनो फौलाद बनाया है मुझे, तेरी आगोश ने परवान चढ़ाया है मुझे, तुझसे विरसे में मिला ज़ेवर अखलाक मुझे, तेरी तदरीस ने हर फन में किया ताक मुझे, तूने तस्वीर मोहब्बत की दिखाई है मुझे, तूने तरकीब मोहब्बत की सिखाई है मुझे, सच तो ये है कि बनाया मुझे इंसान तूने, मुझको घुट्टी में पिलाई मैं इरफां तूने, तुझको नौमाए बका खालिक अकबर बख्शे, साये दामने इकराम पैगंबर बख्शे। बहुत खूबसूरत, बस ये एक तबा आजमाई थी, उसके बाद कभी शेर ना कहा। बहुत खूबसूरत। नहीं, चले, इसी खूबसूरत नज़म के साथ हम लोग जाते हैं ब्रेक की तरफ। आप लोग कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा सुबह सवेरे समाज के साथ।